بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد سبحان اللہ آمنت باللہ واللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا نبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سید المرسلین یا سید المرسلین وعلی آلک آلک واصحابک یا خاتم النبیین واجب الاحترام بانیان محفل، مہمانان گرامی، شرکائے محفل، نعت خوانان ذی احترام، سامعین و حاضرین حضرات، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر مکتب فکر کے لوگوں نے اپنا اپنا درود یاد کیا ہوا ہے۔ ہم اہل سنت و جماعت جو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بے شک صحیح العقیدہ ہیں، بے شک نہ افراط ہے نہ تفریط ہے، واہ واہ آہا سبحان اللہ۔ کمی بیشی کی بات نہیں، بے شک لیکن ہمیں اپنا درود یاد نہیں کہ ہم سنیوں نے درود کون سا پڑھنا ہے۔ اللہ رب العالمین جل شانہ نے جس درود پاک کا حکم دیا ہے، حکم بھی صرف ایمان والوں کو دیا ہے، سبحان اللہ سب کو حکم نہیں دیا۔ یا ایہا الناس نہیں فرمایا، تخصیص فرمائی یا ایہا الذین آمنوا، ایمان والوں، سبحان اللہ ایمان والوں کو حکم دیا، اور ایمان والے صرف وہی ہیں جن کے دل مدینے والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے نور سے روشن ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ محبت کا تقاضا کیا ہے۔ محبت کا تقاضا میرا فیصلہ نہیں اور نہ کسی دنیا دار کی بات ہے، خود ہمارے آقا فرماتے ہیں، ابو داؤد شریف سیاستہ کی معتبر کتاب، سبحان اللہ اس میں یہ حدیث موجود ہے، سرکار نے فرمایا حبک شیء یومی و یسم، میں جب تجھے کسی شے سے محبت ہوگی تو وہ محبت اگر سچی ہے تو محبوب کے لیے وہ تجھے اندھا بھی بنا دے گی، بہرا بھی بنا دے گی۔ اللہ سبحان اللہ۔ اندھے سے مراد کیا ہے؟ محب کو محبوب میں کمزوری نظر نہیں آتی، عیب نظر نہیں آتا، کمی نظر نہیں آتی۔ اور جناب بندہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فیصلہ فرمایا، اور اس زبان اطہر و اقدس کا فیصلہ ہے جس زبان کے تکلم کو رب العالمین جل شانہ نے اپنی کتاب لا ریب میں ہمیں یہ بتایا کہ اگر تم چاہو
کہ ہم اپنے خدا کو بولتا ہوا دیکھیں، اللہ اللہ واہ 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 میرے محبوب محمد مصطفیٰ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ آسمان عقید اہل سنت زندہ باد سبحان اللہ کے بندہ سبحان اللہ من گھڑت باتیں نہیں ہیں ہماری۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما ینطقُ عن الہویٰ واہ ان هو الا وحی یوحیٰ۔ قرآن مجید کے کلمات تھے، سبحان اللہ فرمایا محبوب اپنی خواہش سے نہیں بولتے، اللہ اپنی مرضی سے نہیں بولتے۔ ان ہوا نہیں ہے وہ نطق محبوب کا، وہ بولنا محبوب کا نہیں ہے، وہ تکلم محبوب کا، الا وحی یوحیٰ، مگر جو کچھ وحی کی جائے۔ اب رب العالمین یوں فرما دیتا کہ ینطق بالوحی، محبوب وحی کے ساتھ بولتے ہیں، مگر یوں نہیں فرمایا۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کی شان تکلم جس طرح ظاہر فرمانا چاہتا ہے اس طرح ظاہر نہ ہوتی کہ ینطق بالوحی، اس طرح ظاہر ہو رہی ہے کہ ان ہوگا واہ الا وحی یوحیٰ۔ یہ قاعدہ ہے کہ اگر اس بات تحت نفی ہو تو مفید حسب ہوتا ہے۔ اب دیکھیں ان نفی ہے، الا اس بات ہے، اور اس بات تحت نفی ہے، یہ حسر ہو گیا، یعنی اس کے سوا سوچنا ہی غلط ہے، سوچنا ہی باطل ہے۔ کیا ہے مقام؟ فرمایا محبوب، اب حسر ہے نا، میں حسر والا معنی کر رہا ہوں۔ ہاں محبوب جو واہ واہ۔ کچھ بولے، سبحان اللہ جس کے ساتھ بولے، جہاں بولے، جتنا بولے، گھر والوں سے گفتگو ہو، صحابہ کے جھرمٹ میں خطاب ہو، سبحان اللہ محبوب کی زبان عطر و عبدت سے کوئی جملہ نکلے، کوئی لفظ نکلے، کوئی حرف نکلے، اس حرف کو بھی حرف مصطفیٰ نہ کہنا، حرف خدا کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ محبوب کا بولنا ہی تمہارے معبود کا بولنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ فرمایا یہ تو محبوب نے تفریق کر دی ہے کہ یہ وحی مطلوب ہے، یہ وحی غیر مطلوب ہے۔ وحی مطلوب کا معنی کیا؟ کہ اس کی تلاوت کی جائے گی، اس کی تلاوت نہیں کی جائے گی۔ واہ یہ قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، یہ قرآن ہے اور یہ حدیث ہے۔ فرمایا محبوب آپ فرق فرماتے ہیں تو فرماتے رہو، میں کہوں گا اپنے بندوں کو کہ بس محبوب کا بولنا ہی میرا بولنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور دیکھو نا قرآن مجید خود فرماتا ہے کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کیا ہے؟ انہ لقول رسول کریم۔ واہ 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 سبحان اللہ سبحان قرآن اللہ خود بتاتا ہے بے شک کہ انہو بے شک وہ قرآن مقدس، قرآن مجید لقول رسول کریم، رسول کریم کی بات ہے، سبحان ان کا اللہ قول ہے، واہ ان واہ کا واہ کہنا ہے، سبحان اللہ خود قرآن میں آ گیا۔ اب بھی اگر کسی کو سمجھ نہ آئے اللہ اکبر واہ تو پھر تو بھئی اس کا علاج ہی نہیں ہو سکتا، بے شک کیونکہ کچھ امراض لا علاج بھی ہوتی ہیں، جیسے ابو جہل کی مرض ہے، واہ واہ یا ابو لہب کی مرض واہ ہے، واہ یزید کی مرض ہے، جتنے بھی گستاخ ہیں وہ ایسی امراض میں مبتلا ہیں کہ علاج لا علاج بیماریاں ہو گئی۔ بے شک حضرات محترم، اس زبان اطہر و اقدس جس کے لیے رب فرما رہا ہے کہ میرا بولنا ہے، سبحان اللہ اور ہمارے آقا نے میں درود و سلام پڑھیں وہ جو مومن ہیں، سبحان اللہ یا ایھا الذین آمنو، اور آقا نے اسی زبان اطہر سے ہمیں بتایا
کہ لا یحب علی الا مومن ولا یبغضہ الا منافق. سبحان اللہ سبحان اللہ واہ 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 نعرہ حیدری. سبحان اللہ مومن کون ہے؟ جو علی سے محبت کرتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سرکار نے فرمایا. اور دیکھو نا یہ بھی حسر ہے، جیسے وہاں حسر تھا یہاں بھی حسر. لا یحب علی الا مومن، لا نفی ہے، الا اس بات سے، یہاں بھی اس بات کہتے نفی ہے. حسر یہ علی سے مومن ہی محبت واہ کرتا ہے. وَيُبْغِضُهُ مُنَافِقٌ، اور ان کا بغض منافق کے دل میں ہے. اب دیکھو نا جو عظمت علی سن کر برداشت نہ کر سکے، ذکر علی سن کر برداشت نہ کر سکے، اور کہے کہ جناب یہ علی علی کرتے ہیں، یہ تو رافضی ہیں، تو پتہ چلا تیرا دل بیمار ہے. بے شک بے شک. بے ایمان تو خود ایمان سے محروم ہے. تانا ان کو دیتا ہے جن کو اللہ نے کامل ایمان لفظ سے نوازا ہے. سبحان اللہ بے شک کامل مومن ہے ہی وہی جو علی کو مانے. سبحان اللہ تو جناب بندہ پتہ ہے علی ہیں کون؟ سبحان جن کی طرف میرے آقا کی نگاہیں اٹھتی ہیں. واہ حدیث پاک میں ہے ایک مائی صحابیہ رضی اللہ عنہا نے ایک بھنا ہوا پرندہ سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا. بھنا ہوا پرندہ جب انہوں نے آقا کی بارگاہ میں رکھا نا تو سرکار نے دعا کی، یا اللہ تیری مخلوق میں جو سب سے زیادہ تیرا محبوب ہو اس کو بھیج اور میرے ساتھ کھا. سبحان اللہ واہ دعا کی. سبحان اللہ سرکار نے یہ دعا کی واہ 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 کہ جو تجھے پوری مخلوق میں احب ہو، زیادہ محبوب ہو، اس کو بھیج اور میرے ساتھ کھائے. بس دعا ختم ہوئی نہیں تھی، مولا علی سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ حیدری سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اب کچھ ناقص العقل لوگ کہتے ہیں کہ جی علی علی کرنا یہ تو رافضیوں کا کام ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات پاک یا تمہیں ہدایت دے یا تمہیں غرق کر. آمین آمین رافضی تو علی کو مانتے ہی نہیں. رافضی کن کو کہتے ہیں؟ جو صحابہ کے دشمن ہیں، دشمن ہے. بے شک. جو صحابہ کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ گالیاں نکالتے ہیں، وہ رافضی ہیں. تو جناب بندہ یہ نہیں کہ جو علی علی کرے وہ رافضی ہے. پوچھو حضرت سیدہ طیبہ عالمہ عابدہ فقیہ مجتہدہ زاہدہ محبوبہ محبوب خدا ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھو جن کا گھر میرے نبی کا روضہ ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ جن کی زندگی میں ہمارے آقا نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، جو دنیا میں جنت میں رہتی تھی، جن کی گود میں میرے آقا کا وصال ہوا، جن کی شان میں سورہ نور کی 18 آیتیں نازل ہوئی، ان کو کہتے ہیں سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ. ہم گستاخ بات کریں نا، گستاخ وہ کہتے ہیں اما عائشہ. میں نے کہا کھو تو پہلے مومن تو بنو پھر اما کہنا. جو نبی کو کہے کچھ نہیں کر سکتا، نبی کے اختیار میں کیا ہے؟ نبی ہم جیسا ہے؟ پاگلو نبی کے اختیار میں کچھ نہیں. میرے آقا کے مقتدی بھی مشکل کشا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نابیناؤں کو بینا کرتے ہیں، مردوں کو جلا دیتے ہیں،
لا علاج مرضیں ہٹا دیتے ہیں. اعلان کیا اُنبئکم بما تاکلون وما تدخرون فی بیوتکم. میں لوگوں مجھ عیسیٰ سے پوچھو گھروں میں بیٹھ کر جو کچھ کھاتے ہو جو کچھ چھپاتے ہو میری آنکھوں سے نہیں چھپا ہوتا، میں دیکھ رہا ہوں. سبحان اللہ. بے شک میں دیکھ رہا ہوں. اگر نگاہ عیسیٰ کا یہ مقام ہے تو نگاہ محمد کا سبحان اللہ. کسی کی آنکھ نے اللہ کا دیدار نہیں کیا. ہمارے آقا کی نگاہ پاک ہے جس نے اللہ کا دیدار کیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں اس موضوع پہ چلنا نہیں چاہتا ورنہ بات بہت لمبی ہو جائے گی. ہمارے آقا نے ہی صرف اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا ہے. دیدار سبحان اللہ. کیونکہ کم علم لوگ جو کہتے نہیں کہ دیدار تو ہو سکتا نہیں. اللہ تو لامحدود ہے. لامحدود ذات کا دیدار کیسے؟ میں نے کہا یار میں کہتا ہوں میں نے آسمان دیکھا ہے. کیوں جی ہم سب نے آسمان دیکھا یا نہیں دیکھا؟ آسمان کی حد کا پتہ ہے کہاں سے شروع ہو رہا ہے کہاں ختم ہو رہا ہے. تو پاگل لامحدود کو تو ہم بھی دیکھ رہے ہیں. سبحان اللہ. ہے جی ہم نے دیکھنے کی بات کی ہے، ادراک کی بات نہیں کی. بے شک قرآن میں لا تدرکہ الابصار، کوئی آنکھ ان کا ادراک نہیں کر سکتی. ادراک کہتے ہیں کسی شے کو اس طرح دیکھنا کہ اس کا احاطہ ہو جائے. ہمارا رب احاطے سے پاک ہے، وہ غیر مقید ذات ہے، وہ مطلق ذات ہے، وہ حدوں سے پاک ذات ہے. یہ نہیں ہے ہم ادراک کی بات نہیں کہتے، ہم صرف نظر کی بات دیکھنے کی بات کہتے ہیں، رویت کی بات کہتے ہیں کہ جناب بغیر کسی ذات کو محدود بنائے دیکھ تو بندہ سکتا ہے. بے شک. سبحان اللہ. ہمارے آقا نے دیکھا اللہ کو، سبحان اللہ. دیکھا. اور رب سے پوچھو کیسے دیکھا؟ فرمایا ما زاغ البصر وما طغى. اللہ اکبر. قرآن مجید ہے بھائی. فرمایا ما زاغ البصر وما طغى. اس طرح دیکھا کہ محبوب جب دیکھ رہے تھے نا اللہ کی ذات کو آنکھ جھپکی بھی نہیں ٹیڑھی بھی نہیں. سبحان اللہ. دیکھتے رہے. یہ بات بہت لمبی ہے بہت لمبی ہے. میں صرف ایک جملہ عرض کرتا ہوں. سبحان اللہ. اللہ نے تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ آنکھ جھپکی بھی نہیں ٹیڑھی بھی نہیں ہوئی، ٹک ٹکی باندھ کے دیکھتے رہے. صرف بس یہ بات بتانا چاہتا ہوں کتنی دیر دیکھتے رہے. واہ 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 واہ. کسی نے آج تک نہیں بتایا ہوگا کتنی دیر بے دیکھتے. شک. اللہ. سبحان اللہ. ٹھیک ہے نا جی. میں عرض کرتا ہوں کتنی دیر دیکھتے رہے. سبحان اللہ. اب آپ دیکھیں دیکھنے والی گھڑی رویت والی گھڑی عدم رویت سے افضل ہوتی ہے. ایک گھڑی میں دیدار ہوا اگلی گھڑی میں دیدار نہیں ہوا تو جس میں دیدار ہوا وہ افضل ہے یا نہیں؟ تو افضل ہے گھڑی دیدار والی گھڑی عدم دیدار سے افضل ہے. اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جس گھڑی میں دیدار ہوا اللہ کی ذات کا بمائے صفات، کیونکہ آپ فرماتے ہیں رأیت ربی فی احسن صورت، میں نے تو رب کو اچھے طریقے سے دیکھا. رب اب دیدار ہوا. اب اگلی گھڑی میں اگر دیدار منقطع ہو گیا تو پھر اگلی گھڑی افضل تو نہ رہی نا، وہ تو مفضول ہو گئی. گھڑی تو پہلی افضل ہے جس میں دیکھا. اور قرآن کہتے ہیں بلل آخرت خیر لک من الاولی. محبوب آپ کی ہر آنے والی گھڑی پہلے سے افضل. سبحان اللہ. سبحان اللہ. قرآن کی بات کر رہا ہوں. آپ کی ہر آنے والی گھڑی پہلے سے افضل ہے. اور جس گھڑی میں دیدار ہوا اگر اگلی گھڑی میں دیدار نہیں ہوا تو پھر قرآن مجید کا حکم کہاں جائے گا؟ اس لیے قرآن کا فیصلہ ہے کہ جب محبوب نے رب کو دیکھنا شروع کیا سبحان اللہ. بس رب دیدار کرا رہا ہے، محبوب دیدار. سبحان اللہ. اللہ اکبر.
زندہ باد آپ یہ دیکھیں سبحان اللہ سرکار نے روزہ رکھا، سبحان اللہ بخاری شریف کی حدیث ہے، روزہ رکھا سرکار، روزہ جو رکھا نا بس نہ افطاری نہ سحری، نہ افطاری نہ سحری، نہ افطاری نہ سحری، کئی روزے رکھے، افطاری بھی نہیں کی، پھر سحری بھی نہیں کھائی، روزے کے ساتھ روزہ، روزے کے ساتھ، اسے کہتے ہیں صوم وصال۔ اگر روزے کے ساتھ روزہ نہ ہو تو وصال وصل نہیں، پھر فصل ہوگا۔ روزے کے ساتھ روزہ، روزے کے ساتھ روزہ، کئی دن گزر گئے۔ سرکار کے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین حریص اتباع تھے، ان کو حرص تھا کہ ہم آقا کی ہر ادا کو اپنائیں، کیونکہ رب کو محبوب کی ادائیں پیاری لگتی ہیں۔ تو جناب بندہ اب سرکار کی بارگاہ میں آ گئے، سبحان اللہ آقا پاک ہمیں بھی اجازت دیجیے، ہم بھی ایسا روزہ رکھیں جیسے آپ نے رکھا، صوم وصال، ہمیں بھی اجازت دیجیے۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الوصال، سرکار نے روک دیا، نہیں تم نے ایسا روزہ نہیں رکھنا۔ ایک صحابی عرض کرنے لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ انکا تواصل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا آپ تو روزہ ایسا وصل والا وصال والا روزہ رکھتے ہیں، ہمیں آپ کیوں روکتے ہیں؟ فرمایا ایکم مثلی، تم میں میری مثل کون ہے؟ غور کریں، فرمایا تم میں میری مثل کون ہے؟ صحابہ نے عرض کی لسنا کا ہے یا کا، ہرگز ہرگز ہم آپ کی مثل نہیں، آپ بے مثل و بے مثال ہیں۔ صحابہ نے کہا، عرض کی آپ بے مثل و بے مثال ہیں، لسنا یعنی ہرگز ہم آپ کی مثل نہیں ہیں۔ اور ایک شخصیت وہ ہے جس کے لیے میرے آقا نے فرمایا جسموں کا جسمی، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، لہموں کا لہمی، دموں کا دمی، روحوں کا روحی، سبحان اللہ میں یا علی سبحان اللہ، تمہارا جسم میرا جسم، میرا جسم، واہ 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 واہ، تمہارا گوشت میرا گوشت ہے، تمہارا خون میرا خون ہے، تمہاری روح میری روح۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اب بتائیں سبحان اللہ پھر ہم علی پاک کا ذکر نہ کریں؟ واہ، عرض میں یہ کر رہا تھا کہ سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، سبحان اللہ کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ذکر علی عبادت، میں علی کا ذکر کیا کرو عبادت ہے۔ بے شک علی کا ذکر، ذکر سے مراد کیا؟ بس علی 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 یہی کہتے رہو، علی کا ذکر کرو، ان کی ذات کا، ان کی صفات کا، ان کے کمالات کا، ان کے محامد کا، ان کے محاسن کا، ان کے جناب بندہ ہر قسم کی کمالات کا، ان کی شجاعت کا، ان کے ایمان کا، ان کی عظمت کا، ان کی رفعت کا، ان کی محبت کا ذکر کرو، جتنی دیر ذکر علی کرو گے عبادت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ اس حدیث کی راویہ ام المومنین ہے، سبحان اللہ اور جب محفل ہوتی نا، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ علی پاک کو دیکھتے رہتے، دیکھتے رہتے۔ کسی نے پوچھا کہ جناب یہ کیا آپ بس علی کو ہی دیکھتے رہتے ہیں؟ فرمایا آقا کا فرمان بھول گئے؟ اب اس حدیث کا راوی کون ہے؟ سید الصحابہ، سبحان اللہ امام الصحابہ، سبحان اللہ افضل الصحابہ، سبحان اللہ اشرف الصحابہ، پیکر صدق و صفا، منبع مہر و وفا، مقتدائے مہاجر و انصار،
دیار عشق کا شہریار، جانشین احمد مختار، اصدق الصادقین، امام المتقین، خلیفۃ الرسول بلا فصل، افضل البشر بعد الانبیاء، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ کہتے ہیں کہ تمہیں نبی پاک کا فرمان بھول گیا ہے؟ آپ نے جو فرمایا ہے کہ النظر الی وجہ علی عبادت، سبحان اللہ، کہ علی کا چہرہ دیکھتے رہو عبادت، سبحان اللہ، تو میں تو عبادت کرتا رہتا۔ اب آپ دیکھیں ان کے مابین کس طرح محبتیں ہیں۔ اب جناب بندہ کوئی علی پاک کی عظمت بیان کرنے والے کو کہے کہ یہ رافضی ہے تو پاگل، بے وقوف، خبیث، تجھے اتنا شرم ہی نہیں آتا؟ رافضی تو وہ ہے جو صدیق اکبر کا دشمن ہے۔ ہم تو اس علی کی بات کرتے جس نے صدیق اکبر کے پیچھے نماز پڑھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب، زندہ باد۔ ایمان سے بتاؤ، بے شک، علی پاک نے نماز پڑھی صدیق اکبر کے پیچھے، کیونکہ ہمارے آقا نے فرما دیا تھا لا ينبغي لقوم فیہم ابو بکر ان یؤمہم غیر، میں جہاں میرا ابو بکر ہو اور کوئی امام نہ بنے۔ امامت کے مسلح پہ یہ کھڑیں گے، جیسی ویسی ہستی تو نہیں نا صدیق اکبر، ایک کتا کھڑا ہو کر بھونکے صدیق اکبر کے خلاف، ہم تو اسے کچلا کھلانے والے۔ بے شک، بے شک، حقیقت واہ واہ بے واہ، شک، میرے آقا نے اعلان کیا فرمایا لو کنت متخذا خلیلا غیر ربی لاتخذت ابا بکر خلیلا، فرمایا میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں اللہ کے سوا میں نے کسی کو خلیل بنانا ہوتا تو میں ابو بکر صدیق کو اپنا خلیل بناتا۔ سبحان اللہ، اب بتاؤ سبحان اللہ، تو یہ علی کو مانتے ہیں نہیں، جو اصحاب ثلاثہ کو دشنام ترازی کرتے ہیں، ان کی عظمت کی مخالفت کرتے ہیں، ان کی شان کی مخالفت، یہ علی کو ماننے والے ہیں؟ کمال ہے یار، وہ علی کو مانتے نہیں، تم علی کو ماننے والوں کو رافضی کہتے ہو۔ ہم تمہیں پاگل نہ کہیں تو کیا کہیں؟ تم صرف پاگل ہی نہیں ہو، بے شک، تم تو چھتے کتے ہو، بے شک، تمہیں شرم ہی نہیں آتی۔ رافضی کہاں علی کو مان رہا ہے؟ علی جن کے پیچھے نماز پڑھے وہ کہتے ہیں یہ تقیہ کیا تھا۔ تقیہ کا معنی کیا ہے؟ ڈرنا، کس لغت میں؟ جی تقیہ کا معنی کیا ہے؟ ہے معنی ڈرنا۔ ایمان سے بتاؤ علی ڈرنے والا ہے؟ نہیں، تو پھر یار تو یا علی یا علی یا علی یا علی یہ بھی کہتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں علی نے ڈر کے نماز پڑھی ان کے پیچھے۔ علی کا بیٹا کربلا میں نہ ڈرا، علی کیوں مدینہ منورہ میں ڈرے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، عجیب تقیہ کرنا یہ شریعت کا حکم ہے۔ میں نے کہا پھر حسین پاک پہ کیا فتویٰ ہوگا؟ علی پاک تو گھر میں بیٹھے تھے، مدینہ منورہ بیٹھے تھے، آوان بھی تھے، انصار بھی تھے، سامان کھانا بھی تھا، کھانے پینے کی چیزیں بھی تھیں، مریدین بھی تھے، غلام بھی تھے مدینہ میں۔ اگر علی نے وہاں تقیہ کر لیا تو حسین پاک کو بھی لازم تھا کہ وہ کربلا میں کھڑے ہو کر تقیہ کرتے کہ میرے ساتھ تو معصوم بچے ہیں، میرے ساتھ تو پاک بیویاں ہیں، میرے ساتھ کوئی فوج تو اتنی بڑی نہیں ہے، یہ تو 22,000 کا لشکر میرے سامنے ہے۔ ابا جی نے مدینے میں تقیہ کر لیا تھا، میں کربلا میں کیوں نہ تقیہ کر لوں؟ حسین پاک نے بتایا تھا کہ کتو میرے گھر پر کبھی تقیہ کا بہتان نہ لگانا، نہ میرے ابا نے تقیہ کیا نہ ان کا بیٹا کربلا میں تقیہ کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، عظمت و شان امام علی مقام، زندہ باد۔ دوسری ایک مختصر سی بات، سبحان اللہ، ہمارے آقا فرماتے ہیں الحق مع علی و علی مع الحق، بے شک، حق علی کے ساتھ ہے، بے شک، علی حق کے ساتھ ہے جی۔ اب جب علی حق کے ساتھ اور حق علی کے ساتھ ہے
تو مولا علی اگر صدیق اکبر کی اقتداء میں ہوں تو کیا امامت صدیق حق نہیں ہوگی؟ سبحان اللہ سبحان اللہ ہم یہ ڈھکوسلے والے لوگ نہیں، کاملین کے دامن سے وابستہ، بے شک بے شک ہم داتا ہجویری کے غلام ہیں، ہم غریب نواز اجمیری کے غلام ہیں، ہم شہنشاہ جیلان کے غلام ہیں، گولڈا کے تاجدار کے غلام ہیں، مہرآبادی سرکار کے غلام ہیں، سبحان اللہ. ہم تو بابا اللہ کے محبوبوں کے غلام ہیں، سبحان اللہ اور جو کچھ کہیں گے ڈنکے کی چوٹ اور حق سے، بے شک بے شک کسی قسم کی کوئی غلط بات نہیں ہوگی۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی ذوات مقدسہ کے بعد معصوم کوئی نہیں، بے شک بے شک. غیر نبی معصوم نہیں ہوتا، محفوظ ہوتا ہے، واہ 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 معصوم نہیں ہوتا۔ انبیاء کرام علیہ السلام معصوم ہیں تو حضرات محترم، لیکن محفوظین میں بھی تو بڑے فرق ہیں نا۔ ہر ولی محفوظ ہے مگر ہر ولی زہرا پاک کا نوکر ہے، بے شک بے شک ہر ولی نوکر ہے زہرا پاک کا، کیونکہ زہرا پاک تو وہ ہستی ہیں جن کے لیے میرے آقا نے فرمایا فاطمہ تو بدعت منی من اغضبها فقد اغضبنی یریبنی ما ارابها یؤذینی ما آذاها۔ ترجمہ اور تشریح کا وقت نہیں، جب بھی حضرت سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا آقا کی بارگاہ میں آتی، سرکار کھڑے ہوتے۔ اللہ کی ذات کے بعد سب سے افضل ہیں آقا یا نہیں؟ سب سے افضل ہیں، اس لیے نبی آئیں سرکار نہیں کھڑے ہوتے۔ اگر انبیاء ہوتے، نبی عالم برزخ سے عالم دنیا میں آئے، وہ ہمارے آقا کے لیے کھڑے ہوئے، بے شک انہوں نے ہمارے آقا کا استقبال کیا، ہمارے آقا کسی کے لیے کھڑے نہیں۔ اللہ اکبر واہ اگر اللہ کا یہ پیارا حبیب کھڑا ہوا تو صرف حسنین کی اماں کی، سبحان اللہ جب بھی آتی تھی آپ کھڑے ہو جاتے، سبحان اللہ پیشانی پہ بوسہ دیتے، ہاتھوں کو چومتے۔ سبحان اللہ جناب بندہ اب بتاؤ زہرا پاک کی عظمت اور شان کتنی ہو، سبحان اللہ ہیں جی، جن کے لیے اللہ کی ذات و صفات کا مظہر کامل کھڑا ہو جائے۔ سبحان اللہ. سبحان اللہ بہرحال حضرات محترم، ہمیں اپنا درود یاد کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ اللہ نعرہ تکبیر اللہ نعرہ رسالت نعرہ حیدری سبحان اللہ نے اللہ ایمان والوں کو فرمایا ہے، اللہ اکبر کیا صلو علیہ وسلموا تسلیما، قرآن ہے نا، بے شک. فرمایا محبوب پر ایمان والو، کیونکہ عمل کو مقبولیت ایمان کے ساتھ لگے، بے شک بے ایمان کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ جس کے دل میں بغض علی ہے، اس کتے کی پیشانی پہ جتنے کالے داغ ہیں بے شک وہ مردود ہے، بے شک. مقبول وہی ہوتا ہے جو میرے نبی کے لاڈلوں سے پیار کرتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حضرات محترم، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر درود ایمان والوں نے بھیجنا ہے۔ سبحان اللہ درود فرمایا درود بھی بھیجو، صلو علیہ وسلموا، آگے کیا ہے؟ بولو تسلیما یار، قرآن پاک کا لفظ ہے، سلموا تسلیما. سلموا تسلیما. تسلیما، یہ تاکید ہے، یہ مفعول مطلق ہے، مفید تاکید ہے۔ فرمایا درود بھی محبوب پہ بھیجو اور سلام ضرور بھیجو، سبحان اللہ سلام ضرور بھیجو۔ سبحان اللہ مجھے سنیوں کے علاوہ دوسرے جتنے بھی فرقے ہیں ان کے درود میں سے مجھے کوئی سلام ثابت کر کے دکھا، کوئی نہیں کوئی کوئی ہے تو صرف درود ابراہیم ہی پڑھے گا، اور وہ درود ابراہیم تو میرے نبی نے نماز کے لیے سکھایا، اللہ اکبر کیونکہ صحابہ نے پوچھا تھا کہ سلموا پر تو سرکار ہم تشہد میں عمل کر چکے، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ،
کیف نصلی علیک فی الصلاۃ، نماز میں سلو پہ عمل کیسے کریں؟ تو آقا نے درود ابراہیمی سکھا دیا۔ اگر نماز کے علاوہ پڑھنا ہو تو پھر سلم بھی ساتھ ملانا پڑے گا۔ اب آپ دیکھیں ہم جنازہ پڑھتے ہیں تو جنازے میں ہم بڑھاتے ہیں یا نہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت وسلمت، پڑھتے ہو؟ پڑھتے ہیں جی۔ وسلمت، یہ سلم پہ عمل ہے۔ وبارکت ورحمت وترحمت، تو جناب بندہ کامل درود یہی ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، کیونکہ صلاۃ اور سلام دونوں کا حکم بھی ہے نا۔ اس لیے اپنا درود یاد رکھو، کیوں؟ مرنا تو ہے نا، موت تو ہر ایک کو آنی ہے۔ جب قبر میں جائیں گے نا سرکار جلوہ فرماؤ، اگر دل میں عشق ہے تو پھر عاشق تو جناب تڑپ جائے گا نا، سرکار کے جلوے دے کے تڑپ جائے گا اور بے خودی میں کہے گا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول یہاں ہی پڑھنے کی عادت نہیں تو وہاں کیسے پڑھے گا؟ اس لیے یاد کرو ان درودوں کو۔ بہرحال میں نے درود پہ گفتگو شروع ہوئی تھی کر دی، اب آیت تو میں نے پڑھی تھی قل هو اللہ احد، اس پہ میں گفتگو کرتا، سبحان اللہ، اور اگر کرنی شروع کر دوں تو پھر آج رات شیخ صاحب کے گھر میں ہی سبحان اللہ، سبحان اللہ، پھر لنگر کے لیے دیکھتے رہو۔ سبحان اللہ، سردیوں کا موسم ہے، کہیں لنگر ٹھنڈا ہی نہیں، اس لیے صرف لفظی معنی قل محبوب آپ فرما دیں ہو اللہ، ہوگا وہ بڑی شان والا اللہ، احد یکتا ہے، سبحان اللہ، یکتا ہے، کوئی اس کی مثل مثیل نہیں۔ تو جناب بندہ پھر اس پر گفتگو بہت زیادہ گفتگو ہے، انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر کسی اور محفل میں عرض کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ چند جو جملے میں نے بولے ہیں قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علیہ الا البلاغ۔